الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ سے گزشتہ ایپیسوڈ میں وعدہ کیا تھا اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، امید ہے کہ آپ نے بھی اس سوال پر غور کیا ہوگا کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ رمضان ہی میں جو ہے ہم خدا کے مہمان ہوتے ہیں، جبکہ ہم سالہا جو ہے خدا کے دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہم صرف رمضان ہی کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، یعنی خدا اس میں میزبان ہوتا ہے اور بندگان خدا اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کو پیش کرنے سے پہلے ایک آیت قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کر دوں اور زیادہ واضح ہو جائے کہ رمضان کی برکت کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہ مت کہو رمضان بلکہ یہ کہو ماہ رمضان۔ اور ایک لطیف نقطہ ناظرین یہ ہے جو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی مہینے کے نام کو قرآن میں جو نہیں بتایا، لیکن یہ ایک واحد مہینہ ہے جس کے نام کے ساتھ جو ہے خداوند عالم نے آیتیں نازل کی اور یہ کہا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے جو ہے قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان دوسرے مہینوں سے جدا ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرفہ کی بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عرفہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے لیے ماہ رجب و شعبان کو مقدمہ بنایا گیا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اور ہمارا جو آج کا سوال ہے اس کا جواب عزیزان گرامی، جواب سے پہلے ایک جو ہے چند باتیں عرض کر دوں تاکہ یہ جواب کے ضمن میں بھی آ جائے۔ سب سے بہترین صفت جو ہے اس مہینے کی یہی ہے کہ خداوند عالم ہمارا میزبان ہوتا ہے، ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عام اور جو ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سوال کے ضمن میں اور ایک سوال یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، کہ خداوند عالم جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے، اور ہمارے یہاں دعوت کا تصور یہ ہے کہ ہم جب بھی کہیں دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کھائیں گے یا پیئیں گے، اور عام ہماری زبان میں یہ کہوں یا بریانی ہے یا چکن 65 ہے یا اس طرح کی چیزیں ہمارے تصور میں آتا ہے، یعنی کھانا ہمارے ذہن میں آتا ہے جب دعوت کا تصور ہمارے ذہن تک جو ہے پہنچتا ہے۔ تو دعوت سے مراد عام طور پر عرف میں یہی ہے کہ جہاں پر کھانا ملے، اور جبکہ اس مہینے میں خداوند عالم نے اولین شرط یہ رکھی ہے کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو پھر کس طرح سے ہم مہمان ہوئے اور کس طرح سے وہ میزبان ہوا؟ بس اسی کے جواب، ان دونوں سوال کے جواب کو کوشش یہ کروں گا کہ ایک ہی جواب میں دونوں سوال کے جواب شامل ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، پہلا ایک جو ہے مادی طور پر ہم ایک جواب دیں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں جو ہے عام طور پر ہر انسان کے گھر میں ان دنوں جو ہے جیسے کہ مظلوم جو ہے چیز وہ ہے ہمارے یہاں وہ آلو ہے، آلو اور کچھ سبزیاں جو ہے بہت زیادہ مظلوم ہیں، جیسے کہ ایران میں بھی کہتے ہیں سیب زمینی خیلی مظلوم ہے، کہ سیب زمینی بہت مظلوم ہے، کہ ہر کسی کے گھر میں پوچھو کہ کیا بنا، وہی سیب زمینی اور چاول ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے عام طور پر ہمارے گھروں میں جب ہم کچھ خود کھاتے ہیں تو وہ کیا ہے، آلو کی سبزی ہوتی ہے یا کوئی اور سبزی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم ایک خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز، اس کو آپ سائیڈ میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے کھانے سے ان دنوں شاید ہم کھاتے ہیں بس، لیکن ہم زیادہ تر کھانے سے لذت حاصل نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں جو ہے روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت کھانے میں ایک لذت ملتا ہے، ایک لذت حاصل ہوتی ہے، جب دن کے بھوک و پیاس کے بعد شام میں
ہمیں پانی نصیب ہوتا ہے، شام میں ہمیں کھانا ملتا ہے، تو یہ ایک جو ہے احساس لذت پایا جاتا ہے ہمارے اندر۔ آپ نے خود اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، جب دسترخوان لگتا ہے تو یہ بچے بھی آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جبکہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا لیکن یہ بھی آ کر آپ کے دسترخوان سے کچھ کھاتے ہیں۔ یعنی مادی طور پر یہ سمجھ میں آیا کہ رمضان میں ایک خاص اہتمام ہے اللہ کی طرف سے، کہ رمضان میں خداوند عالم بھوکا رکھتا ہے تاکہ بھوک سے جو ہے ہمیں احساس ہو کہ کھانے کی کیا اہمیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کے ضد کو سمجھنا پڑے گا، تو عرف الاشیاء بازدادہا، کسی بھی چیز کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں اس کے ضد سے سمجھیں۔ اگر رات کو سمجھنا ہے تو دن کو دیکھنا پڑے گا، اگر ظلم کو اگر سمجھنا ہے تو انصاف کو دیکھنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ خداوند عالم نے ایک اہم اور خاص اہتمام کیا تاکہ سمجھائے کہ اس طرح سے تم مہمان ہوتے ہو، ان دنوں تو تم کھاتے ہو، لیکن رمضان میں کھانے کا جو ہے ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، پینے کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اور تم اس کھانے سے لذت حاصل کرتے ہو، اور جب تم لذت حاصل کرتے ہو شاید ان دنوں تم خدا کا ذکر کرنا، خدا کا شکر کرنا بھول جاؤ، لیکن جب رمضان میں یہ اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کے بعد ایک گھونٹ پانی نصیب ہوتا ہے تو شکر خدا لب پر آ جاتا ہے، اور خدا کی یاد آ جاتی ہے کہ خداوند عالم الحمدللہ تیرا بہت شکریہ۔ اور معنوی اعتبار سے جو ہے دوسرا جواب، اور جو معنوی اعتبار سے یہ ہے کہ انسان دو چیز سے مرکب ہے، انسان دو چیز سے مرکب ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ ان دنوں جو ہے خداوند عالم بندگان خدا کو جو ہے اللہ جو ہے جسم کا غذا جو ہے جسم کے غذا فراہم کرتا ہے، کھانا فراہم کرتا ہے، لیکن رمضان میں خداوند عالم ہمیں روح کی غذا دیتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ جو مہمانی ہے یہ ہمیں مادی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم معنوی طور پر خدا کی بارگاہ میں پلٹیں، اور خدا معنوی غذا کے لیے اپنا دسترخوان بچھائے ہوئے ہے تاکہ ہماری معنویت میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔